صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. اس کے باوجود وہ رونق، وہ چہچہاہٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہا جائے اور کیا سنا جائے، کہاں سے شروع کیا جائے، کہاں ختم کیا جائے. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب جمعہ میں مسجد میں آئے تو 2 رکعت ضرور پڑھیں، بغیر 2 رکعت پڑھے نہ بیٹھیں. کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک آدمی آیا اور بیٹھ گیا. اللہ کے نبی نے کہا اٹھو اور 2 رکعت پڑھو. محترم سامعین کرام، موجودہ دور میں جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، ان دنوں میں یا اس دور میں مسلمانوں کی حالت بہت ہی ناگفتہ دہ ہے، بہت ہی خراب ہے. مسلمانوں پر ہر چہار جانب سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں. یعنی مسلمان ہر طرف سے پریشانیوں اور مصیبتوں سے دوچار ہو رہے ہیں. کیا کبھی ہم لوگوں نے اس بات پہ غور کیا، سوچا کہ آخر مسلمانوں پر یہ حالات کیوں آئے؟ مسلمان اس نازک دور سے، نازک حالت سے کیوں گزر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مسلمان آج تسلسل کی شکار ہے. ہر طرف سے ظلم کے چکی میں پیسا جا رہا ہے. اور یہ حالت ہو گئی ہے کہ مسلمان، ہر کوئی مسلمانوں کا جو دانشور آدمی ہے، جو دانا آدمی ہے، جو سمجھدار ہے، وہ اتحاد و اتفاق کی بات کرتا ہے، آپس میں مل جانے کی بات کرتا ہے. حالانکہ ان دانشوروں کو، ان دانا لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام کی جہاں بہت سارے بہترین تعلیمات ہیں، وہی اسلام کی ایک اہم اور بنیادی تعلیم یہ ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو متفق اور متحد دیکھنا چاہتا ہے. یعنی اس کی ایک بنیادی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان اجتماعیت میں رہیں، مسلمانوں کے اندر انتشار و افتراق پیدا نہ ہو. اس کی ایک بنیادی تعلیم ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کی بنیادی وجہ، مسلمانوں پر آج حالت ناگوار ہو گئے ہیں، نازک حال ہو گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں گروہ میں نہ بٹو. ہم لوگوں نے اس رسی کو، اس بنیادی چیز کو، اس مضبوط کڑے کو چھوڑ دیا ہے اور حالت ہمارے سامنے ہے، ہم بخوبی سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر مومنوں کو بہت ہی اہم باتیں بتلا رہا ہے. اللہ رب العالمین بات یوں شروع کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اسی طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرو، یعنی تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. اب اللہ رب العالمین سے کما حق ویسا ہی ڈرنا چاہیے جیسا ڈرنے کا حق ہے. یہ جملہ مبہم ہے. کتنا ڈرنا چاہیے اللہ سے؟ اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم.
اپنے طاقت بھر جتنا تم سے ہو سکے اتنا تم اللہ سے ڈرو. واضح ہو گیا کہ حق تقاتی کا مطلب ہوتا ہے کہ حتی الامکان آدمی سے جتنا ہو سکے اتنا وہ اللہ سے ڈرے, پرہیزگار رہے. اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں گروہ نہ بٹو, آپس میں ٹولیاں نہ بناؤ. اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ اللہ کی رسی کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. قرآن اور حدیث یہ اللہ کی رسی ہے. کہا کہ اس کو تھامے رہو مضبوطی کے ساتھ, ڈھیلے پن سے نہیں, مضبوطی سے تھامے رہو گے اور تفرقہ نہیں کرو گے. تفرقہ نہ کرنا, اللہ رب العالمین تفرقہ کی روک لگاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپس میں گروہ نہ بنانا. وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے گروہ بندی کرنے سے, آپس میں ٹکڑے میں بٹنے سے منع کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان امت مسلمہ ان دو بنیادی چیزوں کو, قرآن و حدیث کو جب چھوڑ دے گی تو لازماً ضرور بھی ضرور وہ گروہ میں بٹ جائیں گے. آپ فرقہ بندی کی تاریخ پڑھ لیجیے, اس کی ہسٹری کو پڑھ لیجیے آپ, تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گی کہ مسلمانوں نے جب قرآن و حدیث کو چھوڑا گروہ میں بٹ. قرآن و حدیث کو سمجھنے میں, قرآن و حدیث کے فہم میں باہم فروعی اختلافات, فقہی مسائل میں اختلافات ہو سکتے ہیں, اور یہ اختلافات آج کی پیداوار نہیں ہے. یہ صحابہ کرام کے دور سے تابعین کے دور سے چلا آ رہا ہے, اور صحابہ کرام نے بھی فقہی مسائل میں, فروعی مسائل میں, تابعین اعظام نے بھی اختلاف کیا, لیکن اس اختلاف کے باوجود ان سب کا اطاعت کا مرکز اور محور قرآن و حدیث تھا. لیکن جب ہم لوگوں نے اطاعت اور عقیدت کا جو محور شخصیات پر جب آ گئی, شخصیت کو ہم لوگوں نے جب ترجیح دینا شروع کر دیا, شخصیات کی اقوال اور اس کے افکار اور نظریات کو اولین درجہ دے دیا اور قرآن و حدیث کو ثانی درجہ دے دیا, دوم دے دیا, تبھی سے مسلمان تسلسل کا شکار ہو گئے اور آپس میں گروہ بٹ گئے. اور یہ چیز, یہ المیہ کم ہونے کے بجائے مستحکم اور مضبوط ہو گئی. اور اس سے برا المیہ یہ ہے کہ فکر و نظر کی کشی یہ ہو گئی ہے کہ اس تحزب اور تفرق کو جس سے اللہ نے روکا ہے, رکنے کے بجائے اسے رحمت قرار دینے لگا کہ یہ مسلمانوں کی امت کی آپسی اختلافات یہ رحمت ہے. اور دلیل میں وہ موضوع حدیث وہ من گھڑت حدیث پیش کرنے لگے کہ امت کا آپسی اختلافات رحمت ہے. جب امت کا آپسی اختلافات جب رحمت ہے تو اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا تھا کہ یہود 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان میں صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. جب یہ حدیث معلوم ہو گئی تو مسلمانوں کے موجودہ گروہ, ہر گروہ اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم حق پر ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا. حق پر ایک ہی ہے اور جس کی علامت اور نشاندہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ حق پر ہوگا. بنیادی وجہ قرآن و حدیث چھوڑ دیا, ظاہر سی بات ہے گروہ بندی ہونا تھا, آپس میں ٹولی میں بٹنا تھا, کیونکہ ہم نے
ہم نے بنیادی وجہ جس چیز سے مسلمان ایک ہوتے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، وجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا 2 آیت کے بعد کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد آپس میں تفرقہ کیا، آپس میں گروہ بٹے، اور وہ لوگ، اور ان کے لیے روشن اور حق دلیلیں آ جانے کے بعد اگر آپس میں تفرقہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت یہودیوں کے تعلق سے نازل ہوئی۔ یہودیوں کے پاس یہودی آپس میں تفرقہ کیوں کیے، آپس میں گروہ کیوں بٹے؟ ایسا نہیں کہ ان کے پاس حق کی بات نہیں تھی، ان کو حق کیا چیز پتہ نہیں تھا، یہ نہیں، ان کے پاس علم تھا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کے باوجود ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ تورات کے بہت سارے احکام کو وہ لوگ مانتے نہیں تھے، ان کے اندر رد و بدل کر دیا گیا تھا۔ انہی احکام میں سے اگر بڑے خاندان کے لوگ، اونچے خاندان کے لوگ اگر کچھ غلط کام کریں، زنا کریں، تو اس کی سزا میں تخفیف ہوتی تھی، اور اگر غریب خاندان کے لوگ کریں تو اسے کوڑے مارا جاتا تھا، بدل دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کی علامت اور ان کی کرتوتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کیا تمہارا خواہش یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، یعنی بنی اسرائیل یہودی ایمان لے آئیں گے؟ کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو، تمہارے دل کے اندر یہ شوق جذبہ ہے؟ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جبکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کتاب سنتا ہے، یعنی تورات کو سنتا ہے، اور عقل اور علم رکھنے کے باوجود ان میں لفظی اور معنوی تحریف کر دیتا ہے، لفظاً اور معنی بدل کر دیتا ہے۔ ثم يحرفون من بعد ما كلام الله، تو عقل اور علم رکھنے کے باوجود کتاب کے الفاظ کو، آسمانی کتاب کے الفاظ کو، معنی کو معنن اور لفظاً بدل دینا کتنی جرات کی بات ہے۔ یہ یہودیوں کے علم والے لوگوں کا بات ہے، ان کا کرتوت یہ ہے۔ اب ان کے جاہل کیا کرتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ بنی اسرائیل میں سے یہودیوں میں جاہل تھے، جو ان پڑھ تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کتاب کو نہیں جانتے تھے، کتاب کو نہیں پڑھتے تھے، اور اگر پڑھتے بھی تھے تو کتاب کے ظاہری الفاظ کو، کتاب میں جو لکھا ہے، جو آیت، اس کے ظاہری الفاظ کو پڑھتے تھے، اس سے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے وہ نہیں جانتے تھے، اور صرف گمان اور اٹکل پر اور امیدیں اور آرزویں لگائے ہوئے تھے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور جو ان کے عالم لوگ تو کیا کرتے تھے؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ان کے جو عالم لوگ تو کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے، اپنے سے مسائل کہتے تھے، اور کہتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ایسا کر کے وہ دنیا کماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا فویل لہم مما کسبت ایدیہم، ان کے ہاتھ کی لکھائی اور ان کے ہاتھ کی کمائی کے لیے ویل ہے، جہنم ہے۔ ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کتنے امت کے اکابر علماء، بڑے بڑے علماء، مشائخ اس برائی میں ملوث ہیں، اپنے علم کے بنا پر مسائل گڑھتے ہیں، مسئلہ گڑھتے ہیں، اور
جاہل عوام سے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے دنیا کما رہے ہیں. جاہل بیچاروں کیا معلوم ہے؟ وہ جو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اس سے کیا مطلب، کیا مراد، کیا مفہوم، اس کو کیا پتا ہے؟ بہت سارے مسائل ایسے امت مسلمہ مل جائیں گے آپ کو. طلاق والے مسئلے، کتنے مسائل، بہت سارے مسائل ایسے بدعات و خرافات کے مسئلے، دلائل کے مسئلے. اور ان کے جاہل جو یہودی کے جاہل ہیں وہ گمان بیٹھے ہیں، گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے چاہتے ہیں، اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو تھوڑے دن رہیں گے یا ہمارے بزرگ ہم کو جہنم سے نکلوا لیں گے. امت مسلمہ میں ایسا ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی جائیں گے یا ہم غلط کام کر ہی رہے ہیں تو ہمارے پیر، ہمارے بزرگ جس کو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں اللہ سے بخشوا دیں گے. اس چیز کو لے کر کے امت بیٹھی ہوئی ہے، اطمینان سکون کر رہی، نہ عمل کر رہی ہے، نہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر رہی ہے، نہ صحیح علم سیکھ رہی ہے، کیونکہ وہ گمان میں گھوم رہے ہیں، گمان میں جی رہے ہیں. اور یہ گمان کہاں سے آیا؟ ان کے علماء نے، ان کے جاہل نے گمان پیدا کر دیا، بھر دیا ہے کہ تم اللہ کے چہتے اولادنے ہو، اگر جہنم میں چلے بھی جاؤ گے تھوڑے دن رہو گے یا بزرگ کو اللہ سے بخشوا کر جہنم سے نکلوا دیں گے. سیم یہی چیز آج امت مسلمہ میں ہے. اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ چین سے رہنے دے گا مسلمانوں کو؟ کتاب چھوڑ دیا، حدیث چھوڑ دیا، اس کے طریقے کو چھوڑ دیا، سب چیز ہم چھوڑ رہے ہیں اتنا مہلت دینے کے باوجود، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشان کیوں ہیں؟ کتاب و سنت چھوڑ دیں گے تو کیا چین سے رہیں گے؟ ہم سکون سے رہیں گے؟ جتنی بھی مسلمانوں کے بعض گروہ، بعض جماعتیں ایسی ہیں کہ ان کا ایک بھی طریقہ، ایک بھی روش سنت کے مطابق نہیں ہے، ان کے خلاف نہیں. کہاں سے چین سے رہیں گے؟ کہاں سے سکون سے رہیں گے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہو رہی تھی، اس میں مسلمانوں کو کچھ اللہ رب العالمین ہدایت کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ مخالف پارٹی سے ہو جائے تو تم ثابت قدم رہو. جب تمہارا مقابلہ مخالف پارٹی سے ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو. اور آگے فرما رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، کیونکہ ایسا کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تم مشکل ہو جاؤ گے. اور صبر کر لیتے ہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب کافروں اور مسلمانوں میں جو جنگ ہوتی ہے وہ حالات کیسے ہوتی ہیں؟ پرسکون، امن نہیں. جنگ کے جو حالات ہوتے ہیں انتہائی سنگین حالت، نازک حالت. ایسے حالت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ جب جنگ کے حالت میں تم دو چار ہو تو ایسے میں تم ثابت قدمی اختیار کرو، ثابت قدمی کے ساتھ لڑو. اور ایسے حالت میں، ایسے لمحوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. کیوں؟ اگر مسلمان کم تعداد میں ہیں تاکہ اللہ کی مدد شامل حال ہوتے رہے، اور اگر مسلمان کثرت میں ہے تو مسلمان اپنی کثرت میں، اپنی اجتماعیت میں فخر و غرور نہ کرے کہ ہم جماعت میں ہیں، ہم زیادہ ہیں، ہم سب جیت جائیں گے. یہ تکبر و غرور نہ ہو، اصل دار و مدار اللہ پر ہے. تیسری جو ہدایت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے موقع پر، ایسے سنگین حالت میں تم ذرہ برابر بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرنا. کیونکہ ایسے حالت میں، سنگین حالت میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مدد رک جائے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. چوتھی بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے سنگین حالت میں آپس میں مت لڑنا. جب مخالف سے تمہیں لڑنا ہے تو آپس کے اختلافات، آپس کی باتوں کو لے کر نہیں لڑنا. کیونکہ اگر آپس میں لڑو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور چھٹی بات جو فرما رہا ہے
کہ تم صبر کرو، کتنوں ہی مشکل مراحل تمہارے سامنے آ جائیں تم صبر کرنا۔ آج کی حالت دیکھیے، کوئی جنگ سے پرے نہیں ہے، مسلمان جس حالت سے آج کل گزر رہے ہیں وہ یہ حالات کو دیکھیے، اور کافروں اور مشرکوں کی جو جنگ ہو رہی تھی اس حالت کو موازنہ کیجیے، مقابلہ کیجیے، حالت دونوں کی ایک ہی ہے۔ ایسے حالت میں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ذرہ برابر بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ اگر ہم ذرہ برابر بھی اللہ اور اس کے رسول نافرمانی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مدد ہم سے چھین لی جائے گی، اللہ اپنی رحمت کو ہم پر نزول نہیں کرے گا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی بھی کام سنت کے مطابق قرآن کے مطابق کر ہی نہیں رہے ہیں، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اور اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے ارشاد فرمایا کہ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ منیبین الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تین باتیں بتا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ چوتھی چیز کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن لوگوں نے اپنے دین کو گروہوں میں بانٹ لیا، اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے دلیل کے طور پر اسی پر وہ مگن ہے، خوش ہے۔ نہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، نہ اس سے ڈر پیدا کیا، نہ نماز کام کر رہے ہیں صحیح سے۔ چوتھی چیز جس سے اللہ نے منع کیا اس میں ہم ڈوب گئے، اپنے دین کو لے کر کے، اپنے مسلک کو لے کر کے، اپنے طریقوں کو لے کر کے آپس میں دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اللہ نے روکا تھا اس سے کہ ایسا نہ کرنا، ایسے ہی کر رہے ہیں۔ جن جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اور بار بار روکا ہے، انداز بدل کے، اسلوب بدل کر کے وہی کام ہم کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم چین سے کیوں نہیں ہیں، پریشان کیوں ہو رہے ہیں۔ پریشانی والے کام کریں گے تو پریشان نہیں ہونے اور کیا ہوگی۔ پھر دعا کے بارے الہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه وليستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأجل وتم أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قامت الصلاة قامت الصلاة،
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. سفر کو درست کر لے، مل کے کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر.